درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولد الا یولد علی الفطرۃ بابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جداع ثم یقول فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک دین القیم، متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور بے عیب بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی ناک کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ پھر فرماتے تھے کہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں، یہ ہی سیدھا دین ہے۔ ذرا ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ آج کی حدیث پاک بڑی اہم ہے، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ بچہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے دین فطرت کیا ہے، تو یاد رکھیے اسلام تمام ادیان میں وہ واحد دین ہے جو دین فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی بنایا۔ وہ سب اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں جلوہ گر فرمائے۔ جو بھی نبی آیا اس نے اسلام کی دعوت کو پیش فرمایا، مخلوق کو اسلام کی دعوت دی۔ جب تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 ساری انسانیت کو اسلام کی طرف بلاتے رہے ہیں، تو یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں وہ فطرت دین یعنی اسلام پر ہوتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے فطرتی دین ہے۔ اگر کوئی مزید اس کے بارے میں جو ہے پوچھے تو مزید باتیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں، یعنی انسان کا اخلاق سے گفتگو کرنا یہ بھی تو دین اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ انسان کی فطری سی بات ہے کہ انسان کسی کو پیار محبت اور اخلاق سے بات کرنا اور اس سے بھی پیار محبت اور اخلاق کا رویہ رکھنا یہ تقاضا کرتا ہے، یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ دین فطرت کے اندر جو اخلاق موجود ہے وہ فطری سی چیز ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، برائی اور بھلائی کی تمیز، برائی کو برا جاننا، بھلی چیز کو اچھا سمجھنا، یہ اسلام میں بھی ہے اور یہ انسان کی فطری سی چیز ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی انسان کی فطری چیزیں ہیں وہ سب کی سب میرے دوستو جو ہیں، جتنی بھی فطری عادات ہوتی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں موجود ہیں۔ تو اس لیے اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں،
اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت یعنی اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ لفظ اسلام نہیں فرمایا بلکہ فطرت فرمایا۔ فطرت اس لیے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی عادات و خصائل کو ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس عادات و خصائل کی جو بنیاد ہے وہ فطرت پر ہوتی ہے۔ تو انسان کے لیے میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے فطرت کا لفظ استعمال فرمایا، تاکہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں کہ بچہ بھی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام ہی دین فطرت ہے، یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا پھر اس کے ماں باپ یعنی والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اس سے پہلے ذرا آپ کو تھوڑا سا اس کو اور واضح کر دوں۔ اگر کوئی مزید ثبوت چاہے کہ دین فطرت پر، اسلام پر یا ایمان ساتھ لے کر پیدا ہونا، وہ بچہ اگرچہ مسلمان کے ہاں ہوا ہے یا کسی کافر کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور کافروں کی اقسام میں سے وہ کسی ہندو کے ہاں پیدا ہوا، کسی مجوسی کے ہاں پیدا ہوا، کسی عیسائی نصرانی کے ہاں، اور کسی یہودی کے جو ہے میرے دوستو اس کے گھر میں، تو اب وہ اگرچہ دنیا میں کسی بھی مذہبی یا غیر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، اگرچہ ان لوگوں میں جہاں کسی قسم کا کوئی حق یا باطل دین ابھی تک نہیں پہنچا، یعنی دین اسلام یا دوسرے جھوٹے ادیان کچھ بھی نہیں پہنچا چاہے، لیکن بچہ فطرت دین یعنی اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا ایک دلیل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم بننے سے پہلے اس کی کیا چیز بنی ہے؟ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیں، یہ میں پہلے بھی بیانات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اکثر معراج کا جب بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ بیسک طور پر ایک کیٹیگری ہے، یعنی تین چیزیں ہیں۔ ایک ہوتی ہیں جمادات، کیا چیز؟ جمادات۔ دوسری ہوتی ہیں نباتات، اور تیسری چیز کیا ہے؟ حیوانات۔ یہ تین اقسام ہیں، تین کیٹیگریز ہیں۔ جو میرے دوستو جمادات ہیں وہ کیا ہیں؟ بے جان۔ وہ کیا ہیں؟ بے جان۔ ان کے اندر جان نہیں ہوتی، نہ ہی وہ نشو و نما پاتے ہیں، نہ پھلتے پھولتے ہیں، بس وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جمادات، مثل مٹی پتھر وغیرہ کے۔ پھر دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں نباتات۔ ان کے اندر روح کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے، زندگی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ پھلتی پھولتی ہیں۔ نباتات کہتے ہیں، آپ کو واضح کر دوں، پودوں کو، یعنی وہ اقسام جو زمین سے اگتی ہیں اور بڑھتی ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتی، اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتی، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ نباتات۔ لیکن وہ چونکہ بڑھتی ہیں لہٰذا جزوی زندگی رکھتی ہیں، زندگی کی ایک قسم رکھتی ہیں، یعنی بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، لیکن اپنی جگہ نہیں بدل سکتی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر ان کے اندر جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ ہیں حیوانات۔ یہ وہ ہیں جو بڑھتے بھی ہیں، ان کی نسلیں بھی چلتی ہیں، اور یہ جان بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ حرکت بھی کر سکتے ہیں، نشو و نما بھی ہوتی ہے، حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں حیوانات۔ کیا کہتے ہیں؟ حیوانات۔ یا حیوان واحد ہے، حیوان جمع ہے حیوانات۔ اب جو حیوان ہے یہ حیات سے ہے، کس سے؟ بولو کس سے؟ حیات سے، یعنی جو چیز حیات رکھتی ہے وہ حیوان ہے۔ اسی کیٹیگری کے تحت طبعی طور پر انسان کو بھی حیوان کے درجے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ حیات رکھتا ہے۔ انسان کو حیوان کے درجے میں طبعی طور پر رکھا گیا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے حیات رکھنے والوں میں سب سے افضل مخلوق ہے، سب سے افضل مخلوق ہے۔ اور پھر اس کی تو آگے پھر ترتیب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، پھر اس میں آگے مزید کیٹیگریز ہو جاتی ہیں،
کافر ہیں، پھر مسلمان ہیں، مسلمانوں میں پھر اوپر مومن ہیں، پھر اللہ کے ولی ہیں، پھر ان کے ولیوں کے درجات ہیں جو ان کے یعنی مرتبے ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر وغیرہ، پھر یہ آگے چل کر تبع تابعی، پھر صحابی، پھر انبیاء میں میرے دوستو جو ہے 313 رسول، پھر رسولوں کے اندر جو ہے یعنی وہ تو انسانوں کی کیٹیگری کے اندر ایک چیز آگے آ جائے گی، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم دین فطرت کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا دین اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ثبوت کو ہم دے رہے ہیں، ہم کسی اور طرف نہ نکلیں، ہم اسی اپنے موضوع پر رہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس بات کا ثبوت میرے پاس کیا ہے کہ بچہ ایمان لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے پاس بھی کوئی اس چیز کا ثبوت ہے تو میں کہوں گا ہاں ہے۔ وہ ثبوت یہ ہے کہ انسان، میں نے پوچھا، وہیں واپس آتا ہوں کہ کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ کیا کیا؟ ایک روح، دوسرا جسم اور روح۔ ہم صرف اب انسانوں پر بات کرتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو میں نے کی تاکہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے اقسام کے بارے میں، لیکن انسان پر گفتگو کریں۔ کتنی چیزوں کا مجموعہ؟ دو چیزوں کا۔ ایک چیز کا نام ہے روح، دوسری چیز کیا ہے؟ جسم۔ اب یہ چیزیں جو روح اور جسم ہیں یہ ایک جگہ پر نہیں بنی، ان کے بننے کی جگہ الگ ہے۔ انسان کا جسم عالم خلق میں شکم مادر میں تخلیق ہوا ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب اس بحثوں میں نہ جائیں، مدغہ اعلیٰ کا اس میں ہم نہ جائیں، ہم مختصر کریں اس کو کیونکہ ہم نے اپنی بات سمجھنی ہے۔ وہ بات پھر آپ کو کبھی سمجھاؤں گا، کوئی ایسی حدیث آئے گی پیدائش سے متعلق، اور پہلے میں ایک دفعہ سمجھا بھی چکا ہوں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں کا مجموعہ اور دونوں مختلف جگہوں کی ہیں۔ جسم انسانی اس عالم خلق سے ہے اور شکم مادر میں بتدریج بنا ہے۔ کس طرح؟ بتدریج، مرحلہ وار۔ اور جو دوسری چیز ہے جسم نیا ہے، وہ پرانی ہے۔ یہاں یہ بتا دوں پرانی سے مراد قدیم نہیں ہے، قدیم صرف اللہ کی ذات و صفات۔ یہ ہم جو لوگ آپ آتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، جو ہم نے توحید بیان کی پھر اس کے بعد میں شرک بیان کیا، اس میں ہم یہ ساری چیزیں قدیم اور حادث کی بحث جو ہے ہم اس میں مفصل طور پر ذکر کر چکے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ روح جو ہے بہت پرانی چیز ہے، ہزاروں سال پرانی چیز ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ بتدریج نہیں بنی، یعنی مرحلہ وار نہیں بنی، بلکہ اس نے فرمایا کن، تو پھر فیاکون، یہ روح ہو گئی۔ یہ اس کی شان ہے، وہ کن فرماتا ہے تو فیاکون، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس عالم کو کہتے ہیں عالم امر، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے روح کے بارے میں۔ یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم۔ یہ آئی کہاں سے؟ عالم امر سے، جہاں پہ کن فرمایا جاتا ہے فیاکون، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس عالم میں مرحلہ وار ہے، لہٰذا جسم مرحلہ وار بنا، روح یک دم موجود ہوئی، اللہ نے اس کو یک دم تخلیق فرمایا، اور ہزاروں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے، یہ علم الہی میں ہے، ہم اس کا محتاط اندازہ نہیں لگا سکتے، ہاں غیر محتاط اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ روح جو ہے، اب ذرا پلٹیے اس عالم کی جانب کہ اللہ نے روحوں کو پیدا فرما دیا، اور پھر فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جب اللہ نے استفہامیہ طور پر اس سوال کو پوچھا تو پھر روحوں نے واپس جواب دیا، قالو، وہ سب بولی قالو، قالو سے مراد کیا؟ جتنی روحیں موجود تھی وہ سب بولی بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہاں پر ایک محبت کا نقطہ بیان کر جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں مدینہ طیبہ میں، یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، بس یہ پوچھا صدیق اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو عرض کی محبوب، اب آپ یہ دیکھیے کہ مزاج رسول سے
شناسی کتنی ہے، کتنی گہرائی سے حضور کو جانتے ہیں، کتنی گہرائی سے حضور کو جانتے ہیں۔ ان کے سوا غیر انبیاء میں یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ کتنی گہرائی سے مزاج حضور کو جانتے ہیں، کہ جان رہے ہیں کہ حضور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ نہیں فرمایا، نہ پہلے نہ بعد میں، صرف ایک لفظ ہے صدیق۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں محبوب سب سے پہلے آپ کی روح اعظم نے بلا فرمایا تھا، پھر آپ کو دیکھ کر سب روحوں نے بلا کہہ دیا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ درس حدیث ہے، لیکن درس حدیث خشک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ سنی کا درس حدیث کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہم صرف دنیا میں اعمال بجا لانے کے لیے نہیں آئے، ہماری ڈیوٹی صرف یہ نہیں، اس سے پہلے ہماری ڈیوٹی محبت مصطفیٰ کی ہے۔ اگر وہ بنیاد ہے تو اس پر اعمال کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ وہ عمارت جو مستحکم ہوگی، غیر متزلزل ہوگی، وہ عمارت جو پختہ ہوگی، وہ عمارت جو کبھی گرے گی نہیں، اس لیے کہ جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس عمارت پر منزلوں پر منزلیں کھڑی کر لیں، وہ عمارت ہمیشہ مضبوط ہی رہتی ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ جس نے حضور کو ساری چیزوں سے بڑھ کر نہ چاہا، اس کا ایمان ہی مکمل نہ ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یعنی میں یوں کہوں اسے ایمان کی حقیقت حاصل نہ ہوئی۔ تو جسے حقیقت حاصل نہ ہوئی تو بنیاد نہ پختہ، کچی، نہ پائیدار۔ اب بتائیں اعمال کی عمارت اس پر کیوں کر تعمیر ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہوگی تو کیا اس اعمال کی عمارت کا اعتبار ہوگا؟ وہ کسی طرف بھی کسی وقت بھی دھڑام سے زمین پہ آ گرے گی جس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کیا؟ حضور سب سے پہلے آپ کی روح اعظم نے بلا فرمایا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا قرآن کی آیت سے بھی اور حضور کی حدیث سے بھی کہ ہاں سب روحوں نے بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، یہ فرما دیا تھا، سب نے کہہ دیا تھا۔ تو لہٰذا جو اللہ کی ذات کا اقرار کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان۔ جو اللہ کی ذات کا اقرار کر لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا تھا اور حضور کی بلا کو دیکھ کر کہا تھا تو پیروی حضور کی تھی، تو مسلمان سب ہو گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں اگر کوئی ابو جہل یا ابو لہب بن جائے، اس وقت سب کی روحیں مسلمان ہو گئی تھی۔ اس لیے میرے دوستو میرے پاس یہ بڑا پکا ثبوت ہے، اس حدیث کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، کہ بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر یعنی ایماندار پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بات پوری ہو گئی، میرے خیال ہے اب مکمل سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات کو سمجھتے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ اب اگلی بات کرنے سے پہلے پھر ایک بات یاد آ گئی۔ یہاں پر کسی کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ بچہ مسلمان کا ہو یا کافر کا، تو اگر بچہ نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے، نابالغ بچہ فوت ہو گیا، مسلمان کا بچہ تھا تو جنازہ بھی ہوا، اس سے پہلے اس کو نہلایا بھی، کفنایا بھی، جنازہ بھی، دفن بھی۔ اگر ہندو کا بچہ ہے لازمی بات ہے لکڑیوں میں جلائیں گے، اگر عیسائیوں کا بچہ ہے تو کوئی جنازہ تو اس کا نہیں ہوگا۔ تو حضرت کیا یہ چیز ضروری نہیں کہ بچہ کسی کا بھی مرے اس کا جنازہ پڑھا جائے؟ بات آپ سمجھیں، کیا یہ ضروری نہیں کہ بچہ اگرچہ کافر کا بھی مرے مسلمان کا تو پڑھتے ہی ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دین نے آسانی عطا فرمائی ہے، ہم پر یہ ذمہ داری نہیں رکھی، اس لیے کہ ایسے ماحول کے اندر جنازے کے لیے وہاں پر جانا اور ان سے ان کا بچہ لینا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے ہمیں آسانی دی ہے اور یہ سمجھا دیا ہے
ہمیں بتا دیا ہے کہ اس بچے کی نجات کا دار و مدار جنازے پر نہیں ہے. بات آپ سمجھے، جنازے پر نہیں ہے. اگر مسلمان کا بچہ ہوتا تو پھر شریعت کے اندر جو جنازہ ہے وہ پڑھا جاتا. کافر کا بچہ ہے تو جنازہ اس کا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ماحول سازگار نہیں، اور اس کی نجات جو مین چیز ہے اس کی نجات نماز جنازہ پڑھنے پر موقوف نہیں ہے. اس کی نجات نماز جنازہ پڑھنے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایماندار تھا. اب وہی ایمان جو اس نے بلا کہہ کے حاصل کیا تھا، حضور کی پیروی میں لیا تھا، وہی ایمان اس کو قیامت کے دن کام آئے گا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا ہمارا جنازہ پڑھنا اس لیے منع کیا گیا کہ معاشرتی مشکلات اس سے پیدا ہوں گی، اور دوسرا جو ہے اگر ہم ایسا نہ بھی کریں تو تب بھی اس کی نجات تو جو ہے وہ ٹھہر چکی ہے کہ اس کی نجات تو ہو ہی جانی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نجات اس کی کیا ہے؟ آپ کی سادہ زبان میں کنفرم. کیا ہے؟ بخشش اس کی کیا ہے؟ کنفرم. تو اس لیے میرے دوستو اس کا جنازہ پڑھنا نہ تو یہ ضروری ہے اور نہ اس کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش تو معاشرتی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، اور ضروری اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نجات ہو ہی جانی ہے. ذرا آگے تھوڑا تشریف لیں اور درود پاک بھی پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے آنے والوں کو جگہ دیں، جگہ کی ذرا تنگی ہے، آگے آ جائیں. تو اب یہ بات جو ہے ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی بات اس پہ بچ گئی، کیونکہ احادیث ہیں علم کا خزانہ. ہو سکتا ہے کوئی بات ابھی بھی بچ گئی ہو، اور ممکن ہے بچی ہوگی، بلکہ ضرور ہے کہ بچی ہوگی. لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت جو ہے اس کے تنابے کھینچے ہوتے ہیں، ہمیں عشاء کی اذان سے پہلے اپنے درس کو جو ہے کم از کم ایک روایت تو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے اور اسے سمجھنا ہوتا ہے. تو اب یہ اس کا روایت کا پہلا نقطہ پورا ہو گیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بچہ ہمیشہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. اب دوسری بات وہ یہ کہ فرمایا پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو اپنے اس دین پر، اس ناحق مذہب پر جس پر وہ ہیں، اس پر اگر اپنے بچوں کو لے آتے ہیں تو اب آخرت میں نہ صرف ان کو ان کا اپنا عذاب ملے گا، بلکہ وہ جو نسل شرک کرتی آئی، کفر کرتی آئی، بتوں کی پوجا کرتی آئی، یا مجوسی بنا دیا، آگ کی پوجا کرتی آئی، یا اس کو عیسائی بنا دیا اور وہ نعوذ باللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتی آئی، یا جناب ان کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، یا حضرت مریم کو نعوذ باللہ بیوی بناتی آئی، یہ شرک کرتی آئی، یا یہودی بنا دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، یا دوسرے معاملات ان کے جو ہیں وہ شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں. تو اب شرک و کفر پر اپنی اولاد کو وہ شرک اور کفر سکھایا تو اب نہ صرف آخرت میں ان کو ان کے اپنے اس شرک کے کیے گئے عمل کی سزا ملے گی، بلکہ اس اولاد کی بھی ساتھ ملے گی جس کی شرک کے اندر تربیت کر کے دنیا سے چلے گئی. اب مقابلتاً اس طرف آ جاؤ حق کی جانب. تو یہاں سے اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ضدین کے قانون کے مطابق، مخالف چیزوں کے قانون کے مطابق پتہ یہ چلا کہ جو ماں باپ مسلمان مومن اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر کے دنیا سے چلے جائیں تو اب وہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوئے. ان کو نہ صرف اپنے اعمال کا اجر و ثواب ملے گا بلکہ ان بچوں کا بھی ملے گا اسی ضمن میں. ٹھیک ہے نا جی؟ ضدین کے قانون سے دونوں رخ بیان کر دیے کہ ادھر وہ شرک کا گناہ ملے گا، کفر کا گناہ ملے گا، تو ادھر مسلمانیت کا ثواب بھی تو ملے گا نا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور نیک اعمال کا ثواب بھی والدین کو بھی ملے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نیک ہو گیا ہوں تو میرے والدین محروم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ والدین اگر نمازی نہ ہوں تو ان کو نمازی بنانے کے لیے کندھے جھکا کر بات کی جا سکتی ہے، پیار محبت سے ان کے پاؤں دبا کر ان کو نماز کی ترغیب پیار محبت سے جیسا ان کا درجہ بنتا ہے اس لحاظ سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. کندھے جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، ان کا ماتھا دبا کر، سر دبا کر، ان کے پاؤں دبا کر. یہ دین کی تبلیغ جو دوسروں پہ آپ تہمکانہ لہجے سے بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ان کے سامنے اس طرح نہیں، ان کے سامنے انداز اور ہوگا، لیکن یہ دین کی بات پہنچانی ہر ایک تک پڑے گی.
والدین تک بھی، دادا دادی تک بھی، نانا نانی تک بھی، دوستوں تک بھی، رشتہ داروں تک بھی، بڑوں چھوٹوں سب تک، اور اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر، ٹھیک ہے نا، رعیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح انہوں نے اپنی رعیت کو کفر کی تربیت دی، آپ اسلام کی تربیت دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پتہ چلا کہ بچہ دین فطرت پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بات کرتا ہوں، اس درجے سے تھوڑا نیچے آ کر، وہ بات یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح ماں باپ کی صحبت، کافر ماں باپ، یہودی ماں باپ، عیسائی ماں باپ، مجوسی ماں باپ کی صحبت انسان کو مجوسی، یہودی ماں باپ کی صحبت انسان کو یہودی، عیسائی ماں باپ کی صحبت انسان کو عیسائی بنا دیتی ہے، اسی طرح کافر کی صحبت انسان کو کفر کی طرف، اور مومن کی صحبت انسان کو ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ حدیث کے اس جز سے ہمیں صحبت کا پتہ چلتا ہے، ہمیں صحبت کا پتہ چلتا ہے، اور یہاں سے ایک اور چیز بری بھی پتہ چلتی ہے کہ برے استاد، وہ اگرچہ دنیاوی برے علوم کے ماہر ہوں یا بد مذہبوں کے مذہبی استاد ہوں، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے کہ وہ لوگ کیا کر دیں گے، خود بد مذہب ہیں، بندے کو بھی، شاگرد کو بھی بد مذہب بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی یہودی اور عیسائی والی بات کے نچلے درجے میں آ کر آپ کو بتا دیا۔ اور اسی طرح میرے دوستو، مومن کی صحبت انسان کو مومن بنا دیتی ہے، مومن کی صحبت انسان کو مومن بنا دیتی ہے۔ اسی بات کے تحت کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو اللہ والا بنا دیتی ہے۔ بزرگان نے فرمایا، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، ٹھیک ہے نا۔ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس حدیث کے اس جز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب برے ماں باپ کی صحبت انسان کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا سکتی ہے، تو اچھے ماں باپ کی صحبت مومن، مسلمان اور پیر استاد کی صحبت انسان کو نیک بنا سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک چیز بہر طور اس جز سے ثابت ہوتی ہے کہ صحبت کا اثر یقینی طور پر ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر، دہراؤ ذرا، یقینی طور پر، صحبت کا اثر یقینی طور پر، صحبت کا اثر یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بزرگان ہمارے پرانے جب بھی مرید کیا کرتے تھے نا، تو اپنی پرانی زبان کے اندر سرائکی میں فرمایا کرتے تھے، حکا، بھنگ، بیڑی، بد مذہب دی صحبت کنو پرہیز کرو، گانے باجے، فلماں، ڈرامے ایندے کنو پرہیز کرو۔ بلکہ اب ایک اور نئی بات شامل کرنی چاہیے کہ موبائل کی لغویات کنو پرہیز کرو، نیک لوگاں دی، اللہ والاں دی صحبت و سنگت اختیار کرو۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے دوستو، اس حدیث سے صحبت کی تاثیر ثابت ہوتی ہے۔ ہو گئی نا بھائی؟ آ گیا سب کے سمجھ میں؟ نہیں آ گیا تو مزید سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس حدیث کے پوائنٹ سے ہمیں صحبت کی تاثیر سمجھ میں آ گئی، اچھی صحبت کی تاثیر اچھی، بری کی بری۔ اب آ جائیں تیسری بات کی جانب کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات کو سمجھانے کے لیے استعمال فرمایا ہے، وہ جو تیسرا جز ہے نا، حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا جیسے جانور بے عیب بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی ناک کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں۔ اس بات کو، جو بات باطن کی تھی، یہ بات باطن کی تھی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سامنے نظر آ جائے۔ اب دیکھیں نا، جو چیزیں ہوتی ہیں سمجھیں کہ یعنی ظاہری چیزیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ظاہری چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یا میرے دوستو اس کو چھو سکتے ہیں۔ تو کیا وہ بچہ جو دین فطرت پر پیدا ہوا، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو سینے پر رکھی ہوئی نہیں آتی جسے آپ دیکھ کر چھو سکیں اور بتا سکیں یہ ایمان ہے؟ ذرا بات کو سمجھتے آنا۔ ایمان جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے،
بچے کا ایمان جب وہ دین فطرت پر پیدا ہوا، ایسی چیز وہ نہیں ہوتا اس وقت کہ آپ اسے محسوس کر سکیں، اسے چھو سکیں، اسے دیکھ سکیں یا سن سکیں، ٹھیک ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ جب حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو یاد رکھیں، جو چیزیں حواس خمسہ سے دریافت نہ ہوں اس پر بندے کا شک باقی رہتا ہے۔ بات سمجھے آپ؟ جو چیزیں حواس خمسہ سے باہر کی ہیں اس پر بندے کا شک باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ ہوا بھی حواس خمسہ سے باہر نہیں ہے۔ حواس خمسہ سے آپ کہیں گے جی ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا کو ہم سونگھ نہیں سکتے، اگر اس میں بو یا خوشبو کچھ نہیں ہے ہم اسے سونگھ بھی نہیں سکتے۔ بسا اوقات اگر کس چیز سے ٹکرائے تو کان سن سکتے، اگر ہوا نہ ٹکرائے کسی سے تو پھر اسے سنا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن میں کہوں گا ایک چیز ایسی ہے جو اس کو محسوس کرتی ہے، وہ ہے آپ کی حصے لامسا۔ کون سی اسم؟ حصے لامسا، کہ جب ہوا اپنا لمس چھوڑتی ہے نا آپ کے جسم پہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے، اس کو حصے لامسا بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ دریافت نہیں ہو سکتا حواس خمسہ کے ذریعے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ چیز جو حواس خمسہ کے سامنے نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، چھو کے محسوس کر سکتے ہیں، اس کا اینگل دیکھ سکتے ہیں کہ واقع کٹی ہوئی ہے یا نہیں، ناک پوری ہے جانور کے بچے کی یا نہیں، کان تو نہیں کٹا ہوا۔ اگر کوئی نابینا بھی ہو نا وہ بھی ٹٹول کے بتا دے گا اس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غیب کی چیز کو سمجھانے کے لیے ظاہر کی چیز کا حوالہ دیا، کیونکہ ظاہر میں جسم بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، اگر ایمان اللہ نے دیا ہے اسے تو ظاہر میں جسم بھی اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ تو اللہ نے جب کسی جانور کو بچہ دے دیا اور اس نے اس کو جن لیا تو اللہ اس کو ایسا بچہ دیتا ہے جو نہ ناک کٹا ہوا ہوتا، نہ اس کا کان کٹا ہوا ہوتا، نہ اس میں کوئی عیب ہوتا، عام طور پر۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور پر، یعنی ایسا تو نہیں کہ جی بکریاں جو ہیں وہ روزانہ جناب 3 سال تک بچے دے رہی ہیں تو ایک کان کٹا ہوا ہی آ رہا ہے سارے کا۔ کبھی ایسا ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت اگر تبدیل نہیں ہوتی، وہ ناک کان کٹے بغیر بے عیب بچہ دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا جس طرح سارے اعضاء سالم اور پورے اللہ تعالیٰ اس جانور کے بچے کو دے رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے نظر آنے والی چیزیں پوری دے رہا ہے، ایسے پورا ایمان دے کے بھی اس کو بھیجتا ہے۔ نہ نظر آنے والا ظاہر کی چیز سے حضور نے باطن کی چیز سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو جانور کو بچہ دیتا ہے وہ بے عیب جنتا ہے جانور اس کو، ٹھیک ہے نا، نہ ناک کان کٹا ہوا ہوتا، نہ کوئی ایسی وہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ میری خلقت میں تبدیلی نہیں ہے اور یہ ہے میری فطرت۔ کیا؟ میری فطرت، یعنی وہ عادت جس پر جانور کے بچے یا انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس عادت پر۔ ہر انسان کے بچے میں ایک ہی نقص آپ کو نہیں ملتا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کی اگر خلقت فطرت پر ہے تو وہ بچہ جو دین فطرت پر ہے وہ فطرت پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی اگر خلقت یعنی جس کو اس نے تخلیق فرمایا اس کی تخلیق فطرت پر ہے کہ نہ ناک غائب ہے، نہ کسی کی آنکھ غائب ہے، نہ منہ غائب ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہو، یہ فطرت نہیں ہے اللہ کی بنانے کی۔ وہ فطرت یہ ہے کہ سارے بچے انسان کے جانور کو صحیح سالم آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس نے فطرت پر پیدا کیا، ناک کان پورے دیے، تو فطرت کیا ہے کہ بچہ ایمان بھی ساتھ ہی لے کے پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ظاہری اعضاء پورے ہیں تو باطنی انعام بھی اللہ اسے پورے ہی دے کے بھیجتا ہے۔ یہاں وہ شکایت بھی رفع ہو گئی، وہ شکایت بھی دور ہو گئی۔ کوئی کہے کہ جی میں تو، کوئی کافر کہہ دے نعوذ باللہ میرے تو جی مقدر میں ہی کفر تھا، میں تو دنیا میں پیدا ہی کافر ہوا تھا جی، مجھے تو اللہ نے ایمان دیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بولو بھائی، ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اللہ پر الزام نہیں دیا جا سکتا۔ جو بندہ کفر کرتا ہے اسے اس کے ماں باپ کافر بناتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد وہ خود کافر بنتا ہے۔ بات آپ سمجھے؟ جب اچھے برے کی تمیز ہو گئی، دین اسلام بھی سامنے آ گیا،
ساری چیزیں سامنے آ گئی. تو اب اگر وہ ہندو ہونے کا انتخاب کرتا تو خود کرتا نا بھائی. تو کفر اس نے خود کیا, اللہ نے دے کر اسے نہیں بھیجا. اللہ نے تو اسے جو چیز دے کر بھیجی تھی اس کا نام ایمان ہے, جو اس کی نجات کے لیے کافی تھا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسرا نقطہ فرمایا ہے یہ اس پہلی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے یہ گفتگو فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ اللہ نے اپنے سانچے میں ڈھلی ڈھلائی پیدا کی ہے. اپنے سانچے میں ڈھلی ڈھلائی پیدا کی ہے. آپ اثر ڈالنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا اثر قبول کرنے کے لیے نہیں آئے. لہٰذا دین فطرت کی دعوت دیتے ہیں. اور بچپن میں یہی وجہ ہے کہ بچوں نے آپ کا اثر قبول کیا, آپ نے کسی کا اثر قبول نہیں کیا. ذرا کہیں سبحان اللہ. یہ بات میں نے اب یہاں سے پڑھ کے آپ کو بتائی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہ اکبر. اور اب یہ سمجھ لیں کہ فرمایا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے, اور اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں. اب یہ جو حصہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو اس نے فرمائی ہے, اس کی تخلیق کا جو اصول اس نے وضع فرما دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کے اندر یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں آتی, یعنی کہ اس کے تخلیق کے اصول میں تبدیلی نہیں آتی, تو حضور نے جو ارشاد فرمایا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بچہ بھی بغیر ایمان کے پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ دین فطرت ہے. تو لہٰذا جب خلق میں تبدیلی نہیں ہے تو فطرت میں بھی تبدیلی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اور فرمایا یہی سیدھا دین ہے, یہی سیدھا دین ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ اس معاملے میں یہ سیدھا دین ہے. یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں, کوئی اس میں فلسفیانہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو سلجھانا پڑے آپ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو معمولی عقل والا بندہ بھی سمجھ لیتا ہے. اگر کوئی لوگ ان کو الجھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ سیدھے دین کے راستے پر نہیں ہیں. وہ سیدھے دین کے راستے پر نہیں, وہ کسی اور راستے پر ہیں. جو اس کے اندر بگاڑ پیدا کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی حدیث کو کوشش کرتے ہیں, وہ سیدھے دین پر نہیں ہیں. تو اس سیدھے دین سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو لوگ حدیث کو اپنے مقاصد اپنی طبیعت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سیدھے دین پر نہیں. لہٰذا دین ان سے حاصل نہ کیا جائے, مثل مرزا انجینئر کے, مثل غامدی کے, مثل ساحل ادیم کے, اور ان کی مثل دوسروں کے, کیونکہ وہ حدیث کے مطابق خود نہیں ڈلتے, حدیث کو اپنے مطابق نعوذ باللہ مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کو جو ہے اپنے مطابق جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس سیدھا دین نہیں. سیدھی باتیں یہی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, جو ہم بتا رہے ہیں. سیدھی باتیں وہی ہیں جو ہمارے علماء حق اہل سنت ہمیں بتا رہے ہیں اور بتا گئے ہیں. سیدھی باتیں انہی اللہ والوں کی ہیں جو بڑی بڑی باتوں کو سیدھی باتوں میں سمجھا دیتے ہیں, کیونکہ سیدھے راستے پر ہیں. تو اس لیے سیدھا دین اس معاملے پر یہی ہے کہ دین فطرت کو سمجھ لیا جائے, اس کی جو مثالیں دی ہیں ان کو سمجھ لیا جائے. یہ سیدھا سا دین ہے اور ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میرے دوستو, یہاں پر ایک اور سوال جو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کل کو آ جائے, اور یہ آخری بات اب میں کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ درس حدیث مکمل ہو گیا. آخری بات, وہ بات کیا ہے اس کو سمجھ لیں. کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ جی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا تھا, آ گیا واقعہ یاد. بچہ تو چونکہ جی وہ دین فطرت پر ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا یہ تو کفر پھیلائے گا, اور آپ نے اسے مار دیا. تو اس وقت تو مسلمان ہی تھا جب مار دیا, ٹھیک ہے. تو جناب اس کو آپ کیسے ٹھیک ثابت کریں گے؟ تو اس کے ٹھیک ثابت کرنے کے تو کئی جواب ہیں میرے پاس. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار کے اچھا کیا. کس لیے؟ اوروں کے لیے نہیں, اوروں کی بات بعد میں کریں گے, اس کے خود کے لیے اچھا کیا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے بیان کرنے والے ذرا اس بات کو سن لو. اس بچے کو مار کے برا نہیں کیا بلکہ اچھا کیا. کیوں؟ کہ اگر وہ بڑا ہوتا پھر اسلام کو چھوڑ کر کفر پر جاتا تو جہنم میں جاتا یا نہ جاتا؟ اب کہاں گیا؟
اب بولو یار کہاں گیا؟ پھر بولو، تو پھر اچھا کیا یا برا کیا؟ اس طرح جو آپ نے مارا تو مار کر آپ نے اچھا ہی کیا نا بھائی، اچھا کیا، بجائے جہنم کے اسے جنت میں بھیج دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس وقت تک وہ کافر نہیں تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو قتل کرنے کی وجہ علم لدنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا۔ کیا بنے گا؟ کافر۔ اور مارا نہ جاتا تو بڑا ہوتا یا نہیں؟ پھر کفر پھیلتا یا نہیں؟ تو پھر مارنا ٹھیک ہے یا چھوڑنا؟ اچھا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے، اس پہ 3 پوائنٹ اور بھی ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے اذان کا جو ہے نا ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بس یہ 2 باتیں تو آپ کے نوٹس میں آ گئی نا بھائی، وہ والی کہ تھا تو وہ مسلمان ہی لیکن آپ نے اسے مار کے اچھا کیا، اس کی 2 وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، اور بڑے ہو کر وہ کفر کرتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ایمان، جو ایمان فطرت پہ انسان کو ملا ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے اگر بچہ جو بچپن میں فوت ہو جائے تو اسے کوئی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچپن میں فوت ہو جانا، نابالغی کی حالت میں، بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا دنیا سے چلا جانا، یہ میرے دوستو جو ہے اس کے بغیر اعمال میں جنت کے داخلے کا سبب ہے، اس لیے کہ وہ دین فطرت پر، دین اسلام پر اور ایمان کے ساتھ دنیا میں آیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔